Radio News Network. Expect the unexpected. अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन, मैं हूं नजीब अहमद और आप प्रोग्राम वोटनामा के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। हस्ब मामूल मेरे साथ हमारे कुछ दोस्त और आज एक नई पर्सनालिटी भी, मेरे दाएं जानब मोहतरम जनाब डॉक्टर ताहिर जमील साहब, जनाब ज़हीरुद्दीन डार साहब और हमारे दोस्त, हमारे कायदीन फ्रेंड, थैंक्स टू यू, आगा शब्बर हुसैन साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, राना रियाज साहब, थैंक यू सर एवरीबॉडी फॉर द शो। आज हमारे प्रोग्राम का मौजू कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है कि ये सीखने और सिखाने का अमल है क्या। मैं तो बहुत सारी जगहों पे इसको यानी इस तरह भी लेता हूँ, ताले लगाने और ताले खोलने का अमल बेसिकली। तो शुरू डॉक्टर साहब आपसे करेंगे कि ये व्हाट इज़ दिस लर्निंग प्रोसेस क्या है और सिखाने का क्या है, इसको ज़रा थोड़ी सी। वो एक उर्दू का शेर है कि अब ये जाना कि कुछ नहीं जाना, सो भी एक उम्र में हुआ मालूम। मैं समझता हूँ कि अगर इंसान इस मकाम पे पहुँच जाए, और ख़ास तौर पे जो अपने हजरात जो इल्म से वाबस्ता हैं और जो अपने आप को आलिम या तालिब इल्म कहलाना पसंद करते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है वो इस चीज़ को हर वक्त तस्लीम करने के अमल में रहें कि मुझ में कमी है, मैं कहीं फंसा हुआ हूँ, मेरा कहीं दिमाग रुक गया है या कहीं जहालत मेरे अंदर घुसी हुई है। ठीक है, ये जो दावा है, इल्म के साथ दावा कभी भी नहीं जुड़ता। ये जो लोग दावा करते हैं, फतवे देते हैं कि हम मुकम्मल हैं, ये नहीं हो सकता। तो ताले लगते हैं क्योंकि इंसान एक प्रोसेस का हिस्सा है, गोद में होता है, मुआशरे में आता है, स्कूल में जाता है, लोगों में उठता है, खेलता है, उसके सियासी नज़रियात, उसके मजहबी नज़रियात, तो ये सारे बनते हैं। लेकिन हर वक्त इंसान को इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि मैं किसी ना किसी मकाम पे गलत हूँ। जब ये गलती मानेगा तब उसके इल्म का सफ़र जारी और सारी रहेगा और आखिर में वो कोई ना कोई एक मुफीद इंसान बन के सामने आएगा माशरे के लिए। डॉक्टर साहब, ये भी तो टैलेंट ही नहीं है कि कोई ना कोई आपने ताला लगवाना है। ताला लगवाना है, आप ताले को नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे। कहीं ये मैं आपको अपनी कहानी सुना देता हूँ और मुझे यकीन है कि ये मेरी नहीं, ये सबकी कहानी है। जब कोई बच्चा पैदा होता है, हम क्या करते हैं? सबसे पहले उसका नाम रखते हैं। अक्सर उसकी पैदाइश से पहले उसका नाम रख दिया जाता है। उसके बाद एक मशहूर आदमी की ढूंढ के लाते हैं उसको गुड़ती देने के लिए, उसको शहद या कोई और चीज चखाने के लिए। फिर उसके कान में अजान दी जाती है। थोड़ा सा बड़ा होता है, शरारतें शुरू करता है, तो माँ कहती कि आले तुम्हारा अब्बा, मैं शिकायत लगाऊंगी, तुम्हें जूते पड़ेंगे। फिर थोड़ा सा और बड़ा होता है तो एक मौलवी साहब नूरानी कायदा लेकर आ जाते हैं। फिर दादा या चाचा या वालिद साहब भी एक इंतहाई झूठी खानदानी शान और शौकत की कहानी सुना देते हैं। उसके बाद आगे स्कूल गोइंग एज में आता है, तो स्कूल जाता है तो टीचर उसे कहता है कि कुछ पढ़ ला, नहीं तो भूखा मर जाएगा। आगे चलता है, अब वो खौफ के साथ आगे आगे जा रहा है। जो हम उसे पढ़ाते हैं किताब में, वो भी खास मकसद के लिए, उसकी जहन साजी के लिए पढ़ाया जाता है। कुछ माशरे के ताले, कुछ खानदान के ताले, कुछ मज़ाहब के ताले, कुछ कौमियतों के ताले और कुछ नेशनल सिक्योरिटी के ताले। और बाय द टाइम वो प्रोडक्टिव एज को पहुंचता है, वो उसको इतने ताले हम लगा चुके होते हैं कि वो कुछ करने के काबिल नहीं रहता। अगर उसको किसी तरह अंदाज़ा हो जाए कि मेरे जहन में तो ये सारे ताले हैं, दिमाग तो है ही नहीं, बैठे हुए हैं, सिर्फ ताले हैं, और वो ताले खोलना शुरू करे तो उम्र उसी में गुजर जाती है। ताले खोलने पे हम आएंगे कि वो कैसे खोले जाते हैं। आगा शब्बर साहब, आप जरा इन तालों के हवाले से बताइए। तालों के हवाले से रंग का, मजहब का, नस्ल का, झंडे का, मुल्क का, देयर आर सो मेनी। जैसे डार साहब ने बता दिया, इन सारे स्टेजेस को ही लेके चले हैं कि ये ताले लगते जाते हैं। फिर हम एक स्टेज पे आ जाते हैं कि जहाँ हमें एहसास होता है कि शायद एहसास होता है कि यार ये तो हम बिल्कुल कहीं बंद होके रह गए हैं। तो एक बंदा सोचता है कि कुछ
अनलर्निंग का प्रोसेस भी किया जाए, लर्न करने के लिए, कुछ नया सोचने के लिए, कुछ नया समझने के लिए, इस ताले को खोलने के लिए अनलर्निंग का प्रोसेस किया जाए। तो अगर अनलर्निंग का प्रोसेस बंदा समझ जाए तो फिर शायद फर्दर फ्यूचर लर्निंग जो है वो आसान हो जाती है। राना रियाज साहब, आप सर बताइएगा। तो डॉक्टर साहब ने बहुत ही डिटेल में बताई। एक चीज़ मैं उसमें ऐड करूँगा, जो ताला है उनमें से एक ताला और भी है जो अमूमन हमारे माशरे में ख़वातीन को भी लगाया जाता है। अगर तू नहीं पढ़ेगी, काम काज नहीं सीखेगी, घरदारी नहीं सीखेगी तो तेरा रिश्ता नहीं, गोल रोटी नहीं पकाएगी, गोल रोटी नहीं पकाएगी, ये भी है। लेकिन ये ताले मेरा ख्याल है कि हमारे ही माशरे में नहीं है, दुनिया के इंतहाई तरक्की याफ्ता ममालिक में भी ताले हैं और मुख्तलिफ अंदाज के लगे हुए हैं। आपने देखा होगा यूरोप के अंदर भी वो जगहें, वो दरख्त हैं, वो ब्रिजेस हैं जिन पे लोग ताला लगाते हैं और अपनी कोई ख्वाहिशात जो है उसको सामने रख के उस ताले को लगाया जाता है और उसकी चाबी जो होती है वो दरिया में किसी जगह पे फेंक दी जाती है। हम दूसरे ममालिक में, हमारे मुल्क के अलावा ये भी रिवाज है, ये भी ताला लगा हुआ है कि किसी शख्स से अगर कोई सच उगलवाना हो तो वो आग पे चल के दिखाए नंगे पांव। तो इंसानी तारीख को अगर आप सामने रखें, इसमें एक वाक़या बहुत मशहूर है, वो है हज़रत इब्राहीम वाला, कि जब वो बताया गया कि इसको आपने सजदा करना है और उन्होंने कहा कि ये तो बोलता नहीं है, करता नहीं है, और उसके बाद उन्होंने उस बुत का सर काट के रख दिया, कहा पूछो। वो ताला उस ज़माने में भी लगा हुआ था उस वक्त के लोगों के सामने, लेकिन ताला खोलने वाले भी मौजूद थे। सो ताले हमारे जहनों पे हैं, पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हों, डेवलप्ड वर्ल्ड में रहते हों या हमारे जैसे तरक्की पजीर मुल्क में रहते हों। कुछ तो डॉक्टर साहब टेंजिबल ताले हैं, जिस तरह हमारे बड़ी इमाम में भी देखें कुछ लोग जाके लगाते हैं, और बहुत सारे ज़्यादा इनटेंजिबल ताले हैं वो जिनका जिक्र सारा हुआ। हमारा चूँकि प्रोग्राम मुख्तलिफ हवालों से है, डेमोक्रेसी के हवाले से भी है, वोटिंग के हवाले से है, ये सारी चीज़ें भी एक कलेक्टिव उसमें आती हैं। तो डोंट यू थिंक ये भी जो ताला है, हमें डेमोक्रेसी का ताला और ताला नहीं, तो इसको आप कह सकते हैं, लेकिन देखें दो सोचें होती हैं या दो आप स्ट्रक्चर के साथ जुड़े, एक होते हैं डीजनरेटिव, एक होते हैं रीजनरेटिव। आपके जो भी क्लीशेस हैं, आपके जो भी ताले आपको लगे हुए हैं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप उन तालों को, जो आपके जहन बन चुका है, जो आपकी जहन साजी हो चुकी है और एक ख़ास बयाने के ऊपर वो टिक चुका है, जब वो आप मेरे ऊपर इम्पोज करेंगे, तब मुझे आपके इस ताले के साथ प्रॉब्लम है। जहाँ तक आप निगोशिएट करने के मूड में हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया को ये जो डेमोक्रेसी है, इसने ये बताया है कि कोई चीज़ हतमी नहीं है, हर चीज़ मुतनासिब है, प्रोबेबिलिस्टिक है। ठीक है, अब मैं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकता, तो कम अज़ कम मैं ये कह सकता हूँ कि भाई अगर मैं तैयार हूँ निगोशिएट करने के लिए, मैं अपनी बात कहूँगा, मैं अपना माफ़ी ज़मीर बताऊँगा, और उसके बाद मैं अगर सुनने के लिए तैयार हूँ, तो मैं हो सकता है वहाँ से आगे मेरी अगली मंजिल की तरफ मैं चला जाऊँ। डेमोक्रेसी के अंदर खूबी यही है कि तुम भी मुकम्मल नहीं हो, मैं भी मुकम्मल नहीं, तुम्हारी बात भी हतमी नहीं है, मेरी बात भी हतमी नहीं। आते हैं, बात करते हैं, बैठते हैं, जो भी हमें एक मुतवाज़न और बैलेंस पॉइंट मिला, उससे हम फिर आगे चलेंगे। ये जो सिंथेसिस की बात है ना, ये इन तालों को तोड़ने की बात है। तालों को तोड़ने का सर तरीका ज़हीरुद्दीन डार साहब आप तालों को बताएंगे, तोड़ने का- क्योंकि कुछ ताले ज़रूरी हैं, कुछ को खोलना ज़रूरी है, लगाने भी हैं, खोलने भी हैं। तो जो मेरा ख्याल है लगाने इतने ज़रूरी नहीं है जितना खोलना ज़रूरी है। यहाँ सही है। पर दो ताले जो हैं वो बहुत ही खौफनाक हैं, एक खौफ का ताला और दूसरा नफरत का ताला। खौफ और नफरत अगर किसी भी माशरे में डिज़ाइन में शामिल हो जाए, अगर आप नफरत फैलाओ किसी माशरे में,
ٹو اچیو سرٹن آبجیکٹیوز، کوئی خاص مقاصد حاصل کرنے کے لیے، اور خوف پیدا کرو کوئی خاص مقصد حاصل کرنے کے لیے، تو یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے. آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے چلوں گا. پاکستان میں ایک ہتھوڑا گروپ ہوتا تھا جس نے 80 کی دہائی میں بہت سارے قتل کیے راول پنڈی سے. پورے پاکستان میں. پاکستان میں اور وہ کبھی نہیں پکڑے گئے. اس نے جو خوف کریٹ کیا ہے، وہ اس خوف نے کس کے مقاصد کی تکمیل میں ساتھ دیا. کیا خوف اور نفرت معاشرے میں انٹروڈیوس کی جاتی ہے تو کیا وہ بائی ڈیزائن ہوتی ہے؟ اگر آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں بائی ڈیزائن نظر آئیں گی. غربت کیا بائی ڈیزائن ہے؟ ایک آسان طریقہ ہے نا کہ اللہ میاں پر الزام لگا دو کہ اللہ کی طرف سے ایسے ہے. اللہ میاں ظالم نہیں ہو سکتا، بڑی سیدھی سی بات ہے. تو اللہ میاں پر الزام بھی نہیں لگایا جا سکتا. جس کا ہم نے تالا کھولنا ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہے، سوال پوچھو. اور سوال پوچھنے کی اجازت بھی دینی چاہیے. معاشرے میں اگر سوال پوچھنے کی اجازت نہیں ہوگی تو تالے نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے، صحیح. لیکن آپ کو یہ اجازت اپنے آپ کو خود دینی ہے. جب تک آپ دوسروں سے اجازت مانگتے رہو گے آپ کو یہ اجازت نہیں ملے گی. ہم نے اپنے آپ کو یہ اجازت خود دینی ہے سوال پوچھنے کی، کیونکہ آپ جو ہی سوال پوچھو گے کسی کی اتھارٹی چیلنج ہوگی اور وہ آپ کو کبھی اجازت نہیں دے گا. سو آپ یہ کام بھی آپ نے خود ہی کرنا ہے. رانا آغا شبر صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا کچھ. جو ڈار صاحب نے ابھی کہا کہ نفرت کا تالا جو ہے، تو میرا ذہن ایک دم سے ہولوکاسٹ کی طرف چلا گیا کہ وہ ایک خوف کا تالا ان کے اوپر لگا، وہ وہاں سے نکلے اور وہ کہیں اور جا کے بسے، اور وہ اس سے ایک نفرت نے جنم لیا، اور آج وہ نفرت کا نتیجہ ہے کہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ اس ہولوکاسٹ کا بدلہ جو ہے وہ فلسطینیوں سے لیا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ آپس میں ڈائلاگ ہوتا، آپس میں مل کے بیٹھتے اور بہتر طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ معاشرے میں رہتے. اس نفرت نے اتنا کچھ اس معاشرے کو اتنا بند کر کے رکھ دیا ہے کہ آج اس نفرت کا ہی نتیجہ ہے کہ غازہ میں جو کچھ ہو رہا ہے. اور بھی بہت ساری جگہوں پہ اس طرح کی مثالیں موجود میں. ایجوکیشن ایک ذریعہ ہے رانا صاحب ٹو لرننگ کو بھی ان لرن کرنے کا اور اپنے آپ اندر لچک پیدا کرنے کا. فزیکلی تو اکثر ابھی پچھلے دنوں آپ نے مجھے چابیوں والا ایک بھیجا تھا، تو لوگ چابیاں ٹانگ رہے ہیں وہ ایک ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بینگ پیرنٹس بھی ہیں تو اس پروسیس کو کس طرح سے، یعنی جہاں آبویسلی آپ نے ایک سسٹم کے اندر بھی رہنا ہے، ماں باپ نے اپنے اولاد کو ایک کنٹرول میں بھی رکھنا ہے، لیکن ایک ان کے اندر ایک آزادی اور ایسی فضا کہ جہاں وہ کویسچن کر سکیں، تو وہ کس طرح سے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ یہ اس کے لیے بہت ضروری ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں جو ہماری مائیں ہیں، دادیاں ہیں، نانیاں ہیں، وہ جو بچے کو پیدا ہوتے ہی بادشاہوں کی کہانیاں سناتی ہیں، ایک ایسے بادشاہ کی جو کہ بہت رحم دل ہوتا ہے، اور اس کا جو بچہ جو شہزادہ ہوتا ہے وہ اس غریب ترین بچے کا دوست بن جاتا ہے، اور وہ اس گھر میں جاتا ہے جو محل ہوتا ہے. وہاں جا کے وہ بادشاہ سلامت کے سامنے سوال کرتا ہے کہ آپ اتنے بڑے گھر میں رہتے ہیں، میرا تو جھونپڑا سا ہے. اور بادشاہ سلامت اسی وقت جو ہے وہ حکم دیتے ہیں اس کا فوری طور پہ ایسا گھر بنا دیا جائے، محل بنا دیا جائے، جو کہ ریالٹی میں فوری طور پہ نہیں بنتا، 22 سال لگتے ہیں. جب یہ ہم اس قسم کی گھڑی ہوئی کہانیاں بادشاہت کی سنانا بند کر دیں گے تو جو تعلیم ہے اس میں بھی جو کریکولا ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہوگا. ہمارے تو کریکولا جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، جو سٹارٹ ہوتا ہے KG آن ورڈ کچی پہلی سے، اس میں بھی بادشاہوں کی ہی کہانیاں ہیں. ضروری ہے کہ ہم اپنا کریکولا جو ہے اس پہ حقیقت کے قریب ترین چیزیں جو ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں اس کو پڑھایا جائے. ڈاکٹر صاحب، آپ ایجوکیشنسٹ ہیں، کریکولم کی بات انہوں نے کی،
ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں ہر کچھ سالوں بعد کریکولم میں تبدیلی لائی جاتی ہے، کبھی وہ 1 کریکولم اور کبھی کیا. ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے دینیات سے اسلامیات ہوئی اور سوکس سے پاکستان اسٹڈیز میں ہم چلے گئے. تو یہ ایک ڈفرینٹ نوعیت کے تالے ہیں. کتابوں میں انگریزی میں آپ جو ہے آپ سمجھتے ہیں وہاں پہ بھی آپ مذہب کی چیزوں کو لے کے آتے ہیں، سائنس میں بھی آپ لے آتے ہیں. تو یہ ایک ہمارا ڈیلما بھی چل رہا ہے اس سینچری کا. تو کیسے یعنی اس سے ہم نپٹیں؟ ایک ہم بات کرتے ہیں بیانیہ کی، نیریٹو جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. بدقسمتی سے یہ جو ہمارا جس کو ماڈرن دور پچھلی 1.5 صدی کا ہم گردانتے ہیں، اس کے اندر اس نیریٹو بلڈنگ کے لیے سب سے زیادہ جو ٹول جس کو استعمال کیا گیا، انسٹرومنٹ جو استعمال ہوا ہے، وہ آپ کا اسٹرکچرڈ ایجوکیشنل سسٹم ہے، جس کو آپ سلیبس کہتے ہیں. اس کے خاص مقاصد طے کر دیے جاتے ہیں. اس کے لیے ہمیں ایک ایسی چیز چاہیے جس کو ہم نے اس چیز کے اندر فٹ کرنا ہے. اب ان کو اس میں علم کہیں گم ہو جاتا ہے، علم کہیں گم ہو جاتا ہے. وہ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ علم کا مقصد کیا ہے؟ کوسچن کرنا. اور ہمارے ہاں کیونکہ زندگی میں یا ہم مقبوض رہے ہیں یا قابض رہے ہیں، کچھ قومیں قابض رہی ہیں، کچھ مقبوض رہی ہیں، تو ہمیں کوسچن کرنے کی اجازت نہیں ہے. جب علم کے اندر کوسچن کرنے کی اجازت نہیں ہو علمی میدان کے اندر، تو علم کا کوئی مقصد نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سوال کا، اس لیے یہ جو رینیساں کی ہم بات کرتے ہیں، اس کا موٹو یہ تھا، کریج ٹو انکوائری، کریج ٹو کوسچن. اور اس کو ہم نے سب سے زیادہ سبڈیو کیا. رینیساں یا نشاط ثانیہ پاکستان میں کب آئے گی؟ جی ڈاکٹر صاحب بھی ہمیں بتائیں گے. اور ڈاکٹر صاحب سے میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. جی سر. یہ جو ہمارا موجودہ ایجوکیشن سسٹم ہے، یہ سیکنڈ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد ڈیزائن ہوا، تقریباً سر. اور اس کا بنیادی مقصد ایک فوج در فوج لوگ تیار کرنے تھے جو انڈسٹریل ریولوشن کا فوڈر بن سکے. ٹھیک ہے. ایک بینکرز کی فوج، ایک فیکٹری شاپ فلور کی فوج، ایک مارکیٹنگ مینیجرز کی فوج، ایک انجینئرز کی فوج. اور ہم نے ان کے ذہنوں کو سٹینڈرڈائز کیا. سوال آپ سے یہ ہے کہ جس کے ہم کسی کے ذہن کو سٹینڈرڈائز کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے لیے اس کی انڈیویجولیٹی کو ختم کرنا، انفرادیت کو ختم کرنا ضروری ہو جاتا ہے. تو کیا ہم اس بچے کی کریٹیوٹی کو اور انٹیلیجنس کو آبجیکٹیولی قتل کر رہے ہوتے ہیں؟ جی سر، صحیح فرما رہے ہیں آپ. ایک عبداللہ حسین کا ناول ہے اداس نسل، اس میں ایک کریکٹر ہے نعیم. ٹھیک ہے سر. وہ انگریزی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے اس نے، لیکن یہاں وہ کچھ لوگوں کے ہاتھے چڑھ جاتے ہیں کہ جو حریت پسند ہوتے ہیں. تو اس نے پورا کا پورا ناول اس کے کنفلکٹ کے اوپر کھڑا کیا ہے. اب میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دوں کہ جب انگریزوں کے دور میں ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا تھا تو اس میں ایک سبق ہوتا تھا کہ دنیا کی جو سب سے اچھا جو ریشہ ہے وہ حیدرآباد دکن میں پیدا ہوتا ہے کپاس کا، لیکن اس کا سب سے اچھا دھاگا جو بنتا ہے وہ لنکا شائر انگلینڈ میں بنتا ہے، کیونکہ وہاں کی ہوا گرم مرطوب ہے. اور ہمارے ساتھ ابھی بھی ایسا ہو رہا ہے. میں مطالعہ پاکستان پڑھتا ہوں، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہاں جو ہندی کا نفاذ ہو گیا، ہم تو اردو بولتے تھے. لیکن جب میں پریکٹیکلی آتا ہوں مجھے بہت کم فرق نظر آتا ہے. تو وہ کلیشیز جو بنے ہوئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ٹوٹتے ہیں. لیکن مجھے کوسچن کی اجازت دی جائے گی تو میں پوچھوں گا. لیکن ریختہ کو جس کا ہم نے پرشینائز کیا تو وہ اردو بن گئی. اردو بن گئی. جس کا ریختہ کو میں سنسکرت شامل کی گئی تو وہ ہندی بن گئی. زبان تو ایک ہی ہے. وہ تو سر آپ اور ہم اس بحث کے بعد ہیں، لیکن جب بچہ ایک چھوٹی کلاس کا وہ یہ پڑھے گا تو وہ تو یہ سمجھے گا کہ ان کے درمیان اور ہمارے درمیان اتنا فرق ہے جتنا لیٹن اور فارسی میں ہے. یہ تو ہمارے مسائل ہیں نا. میرا کوشچن تھا کہ یہ مطالعہ کیسے کھلے، نہیں ہمارے ہاں کیسے یہ نشاط ثانیہ آئے گی جہاں کوشچن کیا جائے گا، جہاں یعنی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ تالے لگیں جو براڈر بینیفٹ میں ہوں، نہ کہ میرے انٹرسٹ کا تالا. جی وہ ایسے کہ جس وقت کہا جاتا ہے نا کہ سوال مت پوچھو ایمان کھو بیٹھو گے. تالا سوال کی نفی وہاں پر شروع ہوتی ہے، بچپن میں ہی. جس کے بچے کا وہ کیوریس مائنڈ جو ہے
جس کے بعد ہم اس کو نماز سکھاتے ہیں، قرآن مجید کی آیات یاد کرواتے ہیں، تو وہ سوال پوچھتا ہے آگے سے، اور ہم اسے کہتے ہیں کہ سوال مت پوچھو، ایمان کھو بیٹھو گے. تو سوال پوچھنا وہاں منع کر دیا جاتا ہے. اور پھر یہ معاشرے میں والد صاحب کے سامنے نہیں بولنا، ماں کی عزت کرنی. بالکل والد صاحب کے سامنے نہیں بولنا، ماں کی عزت کرنی، لیکن ان سے ادب سے تو سوال پوچھا جا سکتا ہے. اور ہر اباسر اپنے آپ کو آئنسٹائن سمجھتا ہے. ہاں، ہر ابا اپنے آپ کو ہاں، اس کا بڑا پرابلم ہے ویسے. سو یہ سوال پوچھنے کا رواج شروع کرنے کا فرض کس نے نبھانا ہے؟ یہ ٹیبو کس نے توڑنا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ہماری جو جنریشن ہے، ہم تقریباً ساری 60s میں ہیں اس وقت. ڈاکٹر صاحب شاید تھوڑے سے چھوٹے ہو. بس مجھے محفوظ رکھیں. ہماری جو جنریشن ہے، ہماری جنریشن کی ایک فیلنگ ہے، اور ہمیں وہ فیلنگ اپنی ماننی پڑے گی کہ ہم اپنی آنے والی جنریشن کو سوال پوچھنا سکھا نہیں سکے ٹھیک سے، اس رواج کو ڈال نہیں سکے سوال پوچھنے کے. اور میرا خیال ہے کہ اب ہمارا ہی فرض بنتا ہے اس فیلنگ کے بعد کہ ہم سوال پوچھیں تاکہ سوال پوچھنے کا رواج جاری ہو. وہ جو نیا رواج شروع کرنا ہے نا، کیونکہ یہ رواج ختم ہو گیا سوال پوچھنے کا، اب نیا رواج شروع کرنا ہے. اور یہ نیا رواج آنے والی نسل نے نہیں شروع کرنا، یہ ہم نے ہی شروع کرنا ہے. آغا صاحب آپ میں اس بتائیں. میں ایک ہاں. سوال ان سے، ایک تو تفقہ الدین جو ہے حالانکہ قرآن میں موجود ہے، لیکن ہم فکر کرنے کی اجازت نہیں ہے، سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اب ایک بات یہ انہوں نے کی کہ آپ اس نسل نے سوال جو ہے وہ کرنا شروع کرنا چاہیے، ہمیں سکھانا چاہیے. ہم نے جو اپنی اگلی نسل ہے اس کی کنڈیشننگ ایسے کر دی ہے، کیونکہ ہم سارے 60s میں ہیں، تو ہماری ہم سے جو اگلی نسل ہے اس کی اگلی نسل تیار ہو رہی ہے. تو ہم نے اپنی اگلی نسل کی کنڈیشننگ ایسی کر دی ہے کہ کیا وہ اس کنڈیشننگ سے نکل کے اپنی اگلی نسل کو یہ اجازت دیں گے کہ وہ سوال کریں، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اگلی نسل کو یہ سکھائیں کہ ہم نے سوال کرنا شروع کرنا ہے؟ تو ہم اپنی اگلی نسل کو 25 سال سے 26 سال سے ایک کنڈیشن کے اندر لے آئے ہیں کہ ہم نے اس کو سوال نہیں کرنے دیا. ہمارے پاس اب اتنا ٹائم نہیں رہا، مجھے تو یہی لگتا ہے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں رہا کہ ہم اس کی کنڈیشننگ کر سکیں کہ ہاں یار چلیں ہم اپنی کر دیں. اب اس کو ان لرن کرو، اب اس کو ان لرن کرو اور اب سوال کرو. ہماری تو نسل میں- تھوڑی سی رانا صاحب یعنی پریویلیج تھی ان اے سینس کہ ہم آئے تھوڑا سا ڈکٹیٹرشپ کے دور سے پہلے سے، اور ہم لڑتے جھگڑتے آگے تک پہنچے. لیکن ہمارے جو بچے ہمارے بعد کے آنے والے ہیں وہ تو بنے ہی اس دور کے ہیں، تو ہمارے لیے زیادہ چیلنجنگ کام نہیں اب اس عمر میں اتنا مشکل کام. میرے خیال ہے ہماری جو نسل ہے اس کی ایک خوبی ہے، میں لفظ خوبی جان بوجھ کے جس نے 3 ماشاء اللہ دیکھے. پیدا ہوئے تو ماشاء اللہ تھے، جب لڑکپن آیا جوانی آئی تو ماشاء اللہ ہوا، جب ہم بھرپور جوانی کے بعد جو ہے بڑھاپے کی طرف موو ہوئے تو پھر ماشاء اللہ تھا. ہم جب اس دور سے گزر چکے تو ہم لیٹ نہیں ہیں. میرا خیال ہے ہماری لرننگ زیادہ ہوئی ہے، ہر قسم کی جو بھی واقعات بیتے ہیں. جو چیز اس میں ہم اپنے آنے والی نسل کو، یا ڈی لرن کا جو لفظ استعمال ہو رہا ہے، وہ یہ ہے، یہ جو انڈسٹریلائزیشن جب سے ہوئی ہے، میری ناقص علم میں ایک چیز جو میں نے سمجھی دیکھی، ہم تو پڑھاتے ہی وہ ہیں جو اس انڈسٹریلائز ممالک میں ضرورت ہے. ہم وہ چیز کیوں نہ بتانا شروع کر دیں کہ اس قسم کی جو اکانومیز ہیں جہاں پہ انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے، انہوں نے اپنے لیے خود سے ہیومن ریسورس تیار کرنے کے لیے ہمارے جیسے ممالک کو تیار کیا. آپ ذرا سوچیں کہ اگر ہمیں اپنے ملک کو ترقی دینی ہے یا اپنے ریجن کو ترقی دینی ہے تو ہمارے یہاں کی اصل ضروریات کیا ہے، اس کے لیے ڈی لرن کرنا کیوں ضروری ہے.
یہاں پر میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. کوئی 10 سال پہلے جب میرا بیٹا یونیورسٹی گیا تو وہ واپسی پر ایک فارم لے کے آیا جو کہ میں نے اسٹیمپ پیپر پر دستخط کر کے نوٹرائز کروا کے تو جمع کروانا تھا. وہ بحثیت والد کے میں نے یہ انڈرٹیکنگ دینی تھی کہ میرا بیٹا کسی سیاست میں حصہ نہیں لے گا. بالکل صحیح. میں نے اسی فارم کے پیچھے پنجابی کے 2 بول لکھے اور بھیج دیا, اور وہ ایسے تھا کچھ کہ علم دیاں درگاواں وچوں ڈھو کے عقلاں والے بوئے نکلے شادالا دے چوئے. اس پر وہ پروفیسر صاحبان تھوڑا سا ناراض بھی ہوئے اور پھر مجھے وہ فارم بھر کے دینا پڑا کیونکہ ادروائز انہوں نے اس کو کلاس میں نہیں بیٹھنے دینا تھا. پر فورس آئی ہیڈ ٹو ڈو اٹ. لیکن جس وقت آپ بچوں پر یہ پابندیاں لگاؤ گے, جس وقت یہ نوٹیفیکیشن ایک یونیورسٹی کا پروریکٹر ایشو کرے گا کہ لڑکے اور لڑکی کے درمیان بیٹھتے ہوئے کم از کم اتنے انچ کا فاصلہ ہونا ضروری ہے, یا یہ نوٹیفیکیشن آئے گا کہ آپ نے کس قسم کے کپڑے پہننے ہیں, ڈریس کوڈ یونیورسٹی میں. ہم جس یونیورسٹی میں رانا صاحب کی بات ٹھیک ہے, ہم بہت خوش قسمت ہیں. ہم نے نہ صرف یہ ماشاءاللہ دیکھے, ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا جہاں پر ٹیچر سے اگر ہم سوال نہیں کرتے تھے تو ٹیچر پریشان ہو جاتا تھا اور ناراض ہوتا تھا کہ بول کیوں نہیں رہا. بالکل. واہ. تو مطلب ہم نے شاہ دولا کے چوہے نہیں پروڈیوس کرنے بیسیکلی, بعض ایسی چیزوں کو ان لرن کروانا ہے, کرٹیکل تھنکنگ جنریٹ کرنی ہے, انکلوسیو معاشرے کی طرف ہم نے جانا ہے, اور ڈیموکریٹک سوچ جہاں گھر سے لے کے اسکول, گلی محلہ اینڈ براڈر حکومتوں کے چکر میں جب ہم پہنچتے ہیں اینڈ پہ, تو اٹ شوڈ بی اے ڈیموکریٹک سوسائٹی جہاں رنگ مذہب نسل اور اس سے بالا تر ہو کے ہم اپنے نظام کو چلاتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آپ ہم سب دوستوں کو اجازت دیجیے. پاکستان